ہے۔ بارہ وفات کا جو ہے جلوس ہے، بارہ وفات کے دن جشن برپا ہے، محفل میلاد ہو رہی ہے، ایک کرسی خالی ہے۔ بولے یہ کس کی کرسی ہے؟ بولے اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آج بھی یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا۔ جبکہ 12 ربیع الاول کے خطبے کو اٹھائیے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا اور کہا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں تم میں جو کوئی بھی اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا، محمد کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، تو وہ جان لے ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو موت آ چکی ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا يموت، تو بے شک اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ یہ 12 ربیع الاول کا خطبہ تو یاد کرو، ایک کرسی رکھنے والوں، محفلوں میلاد میں کرسی رکھنے والوں، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا عقیدہ رکھنے والوں، 12 ربیع الاول کے دن صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، ابو بکر صدیق کا کیا عقیدہ تھا، عمر فاروق کا کیا عقیدہ تھا، عثمان غنی کا کیا عقیدہ تھا۔ ذرا کھولو حدیث کی کتابیں، بخاری کو کھولو، مسلم کو کھولو، دیکھو 12 ربیع الاول کے دن صحابہ اکرام نے کیا عقیدہ اپنایا تھا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر نبی کا انتقال نہ ہوتا، صرف نبی پردہ کرتے، پھر جب صحابہ اکرام بلاتے چلے آتے تو کوئی غم کی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر کسی نے کہہ دیا محمد کا انتقال ہو گیا تو میری تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی۔ کیوں؟ جب اللہ کے نبی صرف پردہ کیے ہیں، تمہاری باتیں بھی سن رہے ہیں، تمہاری محفلوں میں بھی آ رہے ہیں، تو جب چاہے جب بلا لیں۔ نہیں، اللہ رب العالمین کا یہ فریبی سسٹم نہیں ہے۔ یہ فریبی سسٹم کس نے بتایا ہے؟ یہی جو ہے پیٹ خور ملاؤں نے یہ فریبی سسٹم بتایا ہے، جب چاہو اللہ کے نبی کو اپنی محفلوں میں بلا لو۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لاتے تو صحابہ اکرام کی محفلوں میں تشریف لاتے۔ اللہ کے نبی آتے تو حضرت عثمان کے قتل کے وقت آتے، حضرت عثمان کی شہادت کے وقت آتے، عمر کی شہادت کے وقت آتے، حسین کی شہادت کے وقت آتے، حسن کی شہادت کے وقت آتے، علی کی شہادت کے وقت آتے۔ اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ویسے ہی موجود ہوتے جیسے اللہ کے نبی اپنی زندگی میں ہوتے، تو کہ آپ کے سامنے آپ کے صحابہ پہ ظلم ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ آپ پر تہمت ہے، یہ آپ پہ الزام ہے کہ وہ بہادر نبی، وہ دلیر نبی جن کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مدینہ کی سرحدوں پر دشمن کے حملے کی جب بو آئی کہ دشمن حملہ کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی تنہا نکل گئے اکیلے دشمن کا سامنا کرنے۔ اور جب صحابہ اکرام مدینہ کی سرحدوں پہ پہنچنے والے تھے، اللہ کے نبی لوٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے صحابہ جا کر سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں کوئی دشمن نہیں ہے۔ اس نبی کے تعلق سے تم یہ عقیدہ رکھ رہے ہو کہ ان کے صحابہ، ان کی امت مشکل اور پریشانی میں ہو، ان کے صحابہ شہید کیے جا رہے ہوں اور وہ اپنی قبر میں سوتے رہے، تو یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور جو ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے فإن اللہ حی لا يموت، وہ اللہ کی ذات ہے جسے موت نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اگر یہ انتقال کر جائیں یا شہید کر دیا تو کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، ہماری محفلوں میں آتے ہیں، یہ عید میلاد منانا، یہ اسلام سے ایڑیوں کے بل پھرنا ہے، بقول قرآن کے اور بقول حضرت صدیق اکبر کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا